السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لرن اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ اس چینل کی خاصیت کو جان لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کو اس چینل سے کیا کیا فائدہ ملنے والا ہے وہ آپ جان لیں۔ تو دیکھیے، ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ پٹنہ یعنی BSEB بورڈ سے اگر آپ کلاس 10 یا پھر کلاس 12 کی بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر قواعد کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، یا پھر DLED، جی ہاں DLED کی بھی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح چینل چنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اس چینل پر وہ ساری سہولت دستیاب کرائی جائے گی جو آپ کے مستقبل کو روشن کر سکے۔ تو اس چینل کا نام جو ہے وہ ہے لرن اردو یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، اس چینل پہ ویسے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کلاس 10، جی بالکل کلاس 10 یا پھر DLED کی اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ اس طرح کی ویڈیو میں ہمیشہ اب اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ ہر ویڈیوز میں آپ کو 20 کوشچن ملے گا، آبجیکٹیو کوشچن، یہ پارٹ 1 ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ویڈیو جو آئے گا وہ پارٹ 2 کے نام سے رہے گا، اور اس میں بھی 20 کوشچن رہیں گے، وہی سوالات رہیں گے جو آپ کے ایگزام کے لیے مفید ہو۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو تو ضرور سبسکرائب کر ہی لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور ساتھ ہی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ٹیلی گرام کا لنک دیا گیا ہے، آپ ٹیلی گرام چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ٹیلی گرام چینل سبسکرائب نہیں کرنا ہے بلکہ جڑ جائے وہاں، تاکہ امتحان سے جو بھی متعلق سوالات ہو وہ میں وہاں بتاتا ہوں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے دیکھیے، سب سے پہلا کوشچن کیا ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے کہ شبنم کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت، ریاض عقیدت، یا پھر حمد خدائے عز و جل۔ تو درخشاں حصہ 2 میں سب سے پہلا ایک حمد پڑھنا ہے جو شبنم کمالی کا ہی ہے، اس کا نام ہے کیا؟ حمد خدائے عز و جل۔ اس لیے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اور ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت یا ریاض عقیدت، یہ سب کیا ہے؟ تو یہ شبنم کمالی کی شعری مجموعہ ہے۔ آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، 2 مارکس میں پوچھا جاتا ہے کہ شبنم کمالی کے 2 شعری مجموعے کے نام بتائیں۔ تو ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت، ریاض عقیدت، یا پھر ایک اور ہے صحبائے عقیدت۔ جو آپ کو یاد رہے وہ آپ بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے 3 مارکس کا کوشچن ایک کوشچن میں حل کر لیا۔ آگے ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی جو ہے وہ 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن الف ہے۔ آگے ہے شبنم کمالی کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ دربھنگا، مدھوبنی، سیتامڑھی یا پھر ارریہ؟ تو شبنم کمالی جو ہے وہ سیتامڑھی ضلع میں ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن ڈی ہے۔ آگے ہے شبنم کمالی میں شبنم کیا ہے؟ جس طرح سے آپ سے ایک فیمس کوشچن ہے نا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں تخلص۔ تو اسی طرح شبنم کمالی میں شبنم تخلص ہے۔ تخلص یعنی شاعر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نام جو اپنے شاعری میں جو ہے نا استعمال کرتا ہے، تو اسے ہی ہم کہتے ہیں تخلص۔ تو یہ علم کی جو کل 6 قسمیں ہیں، اسمی، لقب، کنیت، تخلص، خطاب، عرف، اسی میں سے یہ شبنم کمالی میں شبنم جو ہے وہ ایک تخلص ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ پرویز شاہدی، سید محمد جعفری، مصطفیٰ رضا یا پھر اسد اللہ خان؟ تو مصطفیٰ رضا جو ہے شبنم کمالی کا اصل نام ہے۔ آگے ہے افسانہ بھابی جان کس کا لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں، تو دوسرا سبق ہی تو ہے آپ کے کتاب میں جو حصہ نثر میں پوچھا گیا ہے، ایک افسانہ ہے سہیل عظیم آبادی کا جس کا نام ہے بھابی جان۔ تو اس لیے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ آپشن الف۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1910، 1911 یا 1912 یا پھر 1913؟
تو سب سے پہلے عظیم آباد پٹنہ کا نام ہے، تو اسے تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، تو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ تو 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سوال نمبر 8 کہ فرار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ جی ہاں، تو ابھی جو ہم نے بتایا آپ کو کہ افسانہ بھابھی جان، اس کے جسٹ بعد جو ہے وہ فرار ایک افسانہ آپ کو پڑھنا ہے، جو ایک افسانہ ہی ہے، جو ایک سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کس صنف سے تعلق ہے؟ تو افسانہ سے تعلق۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ تو اس کے بعد یعنی فرار کے بعد کٹی ہوئی شاخ ہے جس کے مصنف ڈاکٹر قمر جہاں ہے، اور اس کے بعد آشیانہ ایک افسانہ ہے جس کی مصنف جو ہے نگار عظیم ہے۔ تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ تو گرد آوارگی، آپشن ڈی۔ شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی؟ جی ہاں، عبدالغفور شہباز، جن کا آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ مکتوب شہباز، مکتوب نگاری میں ہے نا۔ تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ شہباز کی پیدائش کس صوبہ میں ہوئی؟ تو بہار میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 میں ہے شہباز کی پیدائش جو ہے وہ اگر بہار میں ہوئی تو کب ہوئی؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو شہباز کی پیدائش جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ 1860 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اور انتقال جو ہے وہ کب ہوئی؟ آگے نیکسٹ کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ تو 1908 عیسوی میں جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ لاہور، امرتسر، کراچی یا پھر پٹنہ؟ تو بیدی سے انٹرویو یاد آیا، جس کے مصنف عصمت چغتائی ہے، تو وہیں سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ بیدی سے ہی تو انٹرویو لیا جاتا ہے نا۔ تو راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو لاہور میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 14۔ بیدی کا انتقال کب ہوا؟ 1982، 1983، 1984 یا پھر 1986؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے انتقال جو ہے وہ 1984 عیسوی میں ہوا تھا، آپشن جی۔ مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید مہدی، غلام انور، مہدی حسن یا پھر مہدی امام؟ تو مہدی افادی کا اصل نام جو ہے وہ مہدی حسن ہے، اور یہ VVI کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا؟ تو ابھی جسٹ میں آپ کو بتایا ہوں، چیپٹر کا نام ہی ہے بیدی سے انٹرویو۔ تو کس کا انٹرویو لیا گیا؟ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ کس نے لیا؟ تو عصمت چغتائی نے لیا۔ آگے ہے مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کس زبان میں مہارت حاصل تھی؟ جی ہاں، تو مہدی افادی کا آپ کو ایک پڑھنا ہے مکتوبات مہدی افادی، یہ بھی ایک آپ کو مکتوب پڑھنا ہے۔ تو مہدی افادی جو ہے وہ ان کو کیا کہتے ہیں، اردو میں تو دلچسپی تھی ہی، لیکن اردو کے علاوہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو وہ انگریزی میں تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مہدی افادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے مہدی افادی کب پیدا ہوئے؟ تو مہدی افادی جو ہے وہ 1828 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مہدی افادی جو ہے وہ 1828 عیسوی میں گورکھپور جو ایک شہر ہے وہاں پیدا ہوئے، اور انہیں جو ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی مہارت حاصل تھا۔ یہی کوشچن پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سر سید کے والد کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، سر سید کا آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ایک مضمون پڑھنا ہے جس کا نام ہے ریا۔ یاد آیا آپ کو؟ تو سر سید کے یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے؟ والد کا نام پوچھا گیا ہے۔ تو والد کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ میر متقی ہے، اور ان کے والدہ کے کیا نام تھا؟ سید کیا کہتے ہیں، عزیز النساء بیگم، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوئے؟ تو 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ انتقال کب کیے؟ تو انتقال جو ہے وہ 1898 عیسوی میں جو ہے وہ انتقال کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے 20 سوالوں کو حل کر دیا ہے۔ امید ہے آپ دیکھ لیے ہوں گے۔ آپ نے کتنا کیا کہتے ہیں صحیح کیا وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کسی سوال میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب بتایا جائے گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں بتائیں، اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو ضرور شیئر کریں۔